بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے یہ نظم انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطہ، تعلق اور محبت کے بارے میں کہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بندہ مسلم کی فکری بنیاد، اس کے اثرات اور ثمرات بیان کیے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی محبت سے تخلیق کیا ہے اور تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت اور اکرام سے نوازا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس کو کائنات کا مکمل علم بھی ودیت کیا ہے اور مسجود ملائک بھی بنایا ہے، اور اپنے نور روح میں سے ہر شخص کو ایک حصہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ روح ربانی کی کرن ایک محبت کی صورت میں ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتی ہے، اور یہ روح ربانی اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے انسان کے ساتھ رہتی ہے، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے، جس کو اقبال نے خود ہی کا نام دیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان پر اللہ تعالیٰ مزید انعامات و نوازشات کی بارش برسانا چاہتا ہے، جس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی محبت کے امتحان میں سرخ رو ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے لمبی زندگی میں سے ایک مختصر سی دنیاوی زندگی محبت کا یہ امتحان پاس کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس ضیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان ایک دوڑ ہے محبت کی جو اس دنیا کے میدان میں ہر فرد پر لازم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی قوم سے ہو۔ اور اس آزمائش میں انسان کا ہدف یہ مقرر کیا گیا ہے کہ دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے غائب میں ہونے کے باوجود اس کو پہچانے اور اس کی شدید محبت میں گرفتار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو محبوب بنا کر اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں خوشی اور اطمینان محسوس کرے، چاہے اس معاملے میں کتنی ہی تکالیف درپیش ہوں اور کتنی ہی پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو ترک کرنے میں قباحت اور تنگی محسوس کرے، خواہ اس میں دنیاوی راحت مل رہی ہو۔ ایسی زندگی جس میں انسان کی محبت کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قربت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ غائب میں ہے، اس لیے وہ اکثر دل و دماغ سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان دنیاوی ترقی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اسی کی دوڑ میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل، نظر اور دماغ سے بالکل محجوب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ ٹوٹنے کے باعث اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی محبت کا محور و مرکز خالق کی ذات سے ہٹ کر دنیا اور مخلوق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور انسان غیر اللہ کی محبت کے سراب کی دل فریبیوں میں گم کر اسی میں اپنے لیے محبت کی تلاش میں زندگی بسر کر دیتا ہے۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ لیکن اصل امتحان میں کامیابی کی چابی اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے، اور یہ رابطہ انسان میں موجود اللہ تعالیٰ کی نمائندہ روح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ روح کی کرن یا خودی وہ بغیر تار کا کنیکشن ہے جس کا ایک سرا انسان اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے مکالمے کا انسٹرومنٹ ہے، جو روح کی لاسلکی تار کے ساتھ جڑ کر بندے کا رب سے کارڈ لیس یعنی کہ بغیر تار کے تعلق قائم کر دیتا ہے، جبکہ روح کی غیر مرئی تار میں لگنے والے وائرس اور سگنل پرابلم ختم کرنے کی اینٹی وائرس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔
یا اقبال کے الفاظ میں لا خودی کی ایک بت شکن تلوار کی مانند ہے جس کی ضرب ہر اس الہ پر پڑنی چاہیے جو الا اللہ یعنی اللہ کے سوا ہے۔ لا کی یہ ضرب اس صورت میں کاری ہو سکتی ہے جب تلوار کی دھار خوب تیز ہو، ورنہ الہ کے سخت جان ہونے کی وجہ سے تلوار ٹوٹ بھی سکتی ہے اور اللہ کی محبت کی منزل دور ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس تلوار کی دھار کو تیز کرنے والی وٹی یا سان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ چونکہ لا الہ کی یہ جنگ ساری زندگی لڑتے رہنا فرض ہے، اس لیے جتنا انسان کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھے گا اتنی ہی اس کی خودی کی تلوار کی دھار تیز رہے گی اور انسان غیر اللہ کے دل فریب جال کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کی منزل طے کرتا چلا جائے گا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ انسانی زندگی اور خودی کے تعلق کو اقبال نے ایک اور انداز میں یوں بیان کیا ہے: زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گہر کر نہ سکے۔ صدف ایک سمندری کیڑے کا گھر ہے جو سیپ کے جوڑے سے بنا ہوتا ہے۔ صدف برسات کے موسم میں پانی کی سطح پر آ کر اپنا منہ کھول دیتا ہے اور اس میں جو بارش کا قطرہ گرتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنا منہ بند کر کے سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت پانی سے باہر آتا ہے جب بارش کے پانی کا قطرہ گوہر بن جاتا ہے۔ اقبال کے مطابق زندگی ایک صدف کی مانند ہے اور روح بارش کا قطرہ ہے۔ جیسے صدف کا کام قطرے کو گوہر کرنا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی کا اصل کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی دی ہوئی امانت یعنی روح یا خودی کی حفاظت کر کے اس کو پروان چڑھا کر اپنا آپ اس کے حوالے کرنا ہے۔ یہ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ البتہ اقبال کے نزدیک اگر حیات یہ کام کرنے سے قاصر رہے تو ایسی زندگی بیکار ہے، البتہ اگر زندگانی یہ کام کر لے اور خود کو خودی کے حوالے کر دے تو پھر زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گہر کر نہ سکے۔ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یعنی انسان خود کی نگرانی خودی کو سونپ دے، خود کا کردار اور افکار بھی خودی سے بنوائے اور اپنی ذات کا محافظ بھی خودی کو بنا دے، پھر یہ خودی اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کر کے اس کو نور ربانی سے منور کر لے اور وہ انسان محبت الہی کا پیکر بن جائے، تو عین ممکن ہے کہ ایسے شخص کو موت بھی نہ مار سکے اور وہ زندگی جاوید پا جائے۔ ویسے تو یہ پوری نظم لا الہ الا اللہ کی تعریف میں ہی کہی گئی ہے، مگر ہم چند جملوں میں اس کو سمجھنے کی غرض سے تھوڑا سا وقت لا الہ الا اللہ پر صرف کریں گے اور پھر ہر شعر پر اس کو اپلائی منطبق کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، چاہے وہ سورج چاند ستارے یا کوئی اور مظاہر قدرت ہوں، چاہے وہ کوئی تراشے ہوئے بت ہوں، خواہ اپنا نفس ہو، رشتہ یا پیوند ہو، چاہے مال و دولت ہو یا کاروبار گھر بار ہو، معاشرتی رسومات ہوں یا وطن ہو، کوئی بادشاہ ہو یا سیاستدان، چاہے فرشتے جن یا اولیاء اللہ ہوں، کسی کی بھی عبادت یا ایسی محبت اور اطاعت جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر منتج ہو نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ اللہ کے رسولوں کی ہر حال میں بلا چون و چراں اطاعت کی جانی چاہیے، کیونکہ رسول اور نبی کا حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مخلوقات کی اطاعت کی جا سکتی ہے، مگر ایسی اطاعت جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ناجائز ہے۔ اس سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ لا مطلوب الا اللہ۔ انسان دنیاوی مال و دولت اور جاہ و جلال کا طالب نہ ہو، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا طالب ہو، اور اس کے ہر دنیاوی کام کا اصل حاصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اور اس سے اگلے درجے میں یہ مطلب کہ لا مقصود الا اللہ، انسان دنیاوی لالچ، شہرت، رتبے اور عہدے کے مقاصد کو دل سے نکال کر پھینک دے، اور اس کے بڑے سے بڑے دنیاوی، علمی، سائنسی، سیاسی، حکومتی، جغرافیائی، علاقائی، کاروباری، خاندانی یا ذاتی اعمال کی ترقی کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہو وہ اللہ کی مخلوق کی فلاح اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لینے کی جد و جہد ہو، جو انسانیت کی بلا امتیاز خدمت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس زندگی کا سب سے اعلیٰ ہدف یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، یعنی صرف اللہ ہی انسان کا محبوب حقیقی ہو، جبکہ باقی تمام مخلوقات کی محبتوں کو وہ راستے اور سنگ میل کی حیثیت کی طرح جانے جو اس کو اللہ کی محبت کی منزل تک لے جائیں گی۔ لہٰذا انسان کسی کو کچھ دے تو اللہ کی خوشی کے لیے دے، کسی سے کچھ روکے تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے روکے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کی خوشی کے لیے کرے، اور کسی سے نفرت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ الغرض یہ مد نظر رہے کہ محبت حقیقی اور چاہت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام مخلوقات کی محبتیں اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہیں اور اس کے نیچے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اب ہر شعر پر اس کو منطبق کرتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی کی طاقت کا راز لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ خودی ایک ایسی تلوار ہے جو ماں سوا کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیتی ہے، جبکہ اس تلوار کی دھار کو تیز کرنے والی سان، یعنی وہ گول پتھر جو گھومتا ہے اور اس پر چاقو چھری وغیرہ تیز کیے جاتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کے مطابق لا الہ الا اللہ کی نمایاں اور ہر لحاظ سے عملی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے وقت کے تمام بتوں کو گاہے بگاہے پہچانا اور ان کی نفی کی۔ ایسے ہی اس دور میں اور ہر دور میں ابراہیمی نظر کی ضرورت رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں جو بت شناخت کیے اور ان سے نبرد آزما ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ کون ہے خدا؟ چاند، ستارہ، سورج، سب کو ہی پوجا جا رہا تھا، لیکن آپ نے نوٹ فرمایا کہ سب کے سب ڈوب جاتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ یہ درخت، پہاڑ، دریا اور اصنام بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ یہ سب تو خود مخلوق ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لہٰذا لا الہ الا اللہ۔ اب جو سمجھ میں آیا ہے وہ اوروں کو بھی سمجھاؤ، لیکن کوئی نہیں جو آپ کی آواز پر کان دھرے۔ تو سوچو بچار کے بعد ایک کام ایسا کیا کہ جس دن سب لوگ پوجا پاٹ کے بڑے فنکشن میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ایک تیشے سے تمام چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور تیشہ بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا، اور لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ابراہیم یہ کیسے ہوا؟ تو جواب دیا کہ جس کے کاندھے پر تیشہ ہے اسی سے پوچھ لو۔ لوگ بولے تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ کہا ابراہیم نے کہ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم پوجتے ہو،
جو نہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وہ لوگ شرمندہ ہو کر لوٹ تو گئے، مگر بادشاہ وقت نمرود کو شکایت کی کہ ابراہیم تمہاری عبادت سے باغی ہے۔ نمرود نے بلا کر پوچھا تو سینہ تان کر جواب دیا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں، اور 2 قیدی بلوائے جن میں سے ایک کو سزائے موت اور دوسرے کی رہائی کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ نمرود کے حکم سے رہائی پانے والے کو قتل کر دیا گیا اور پھانسی کے سزا یافتوں کو رہا کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمت اور جواں مردی سے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس بات نے نمرود کو مبہوت تو کر دیا، لیکن اس نے اپنی جھیپ مٹھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا فیصلہ کر دیا۔ کہا کہ اب تم جان جاؤ گے کہ تمہاری زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے۔ تمام بت پرستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے ڈھیر لگا دیا۔ یوں بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے توحیدی خیالات سے باز نہیں آتے ہو تو آگ میں کود جاؤ۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے، اے ابراہیم، اگر تم کہو تو میں آگ کا یہ الاؤ ان مشرکوں پر الٹ دوں اور تمہیں زندہ بچا لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرشتے نے عرض کیا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عشق کیا ہے اور اس کے راستے میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے تمہاری آفر قبول کر لی تو یہ بت پرست سب مر جائیں گے، اور کل کون جانے گا کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ دور اقبال کے مطابق ایسے ابراہیم کی تلاش میں ہے جو اپنے توکل، یقین کامل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے بل بوتے پر اس آگ میں کود جائے جو آج کے نمرودوں نے جلا رکھی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کہ وہ اپنے عاشقوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ جواب شکوہ میں علامہ نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر ابراہیم کے لیے ملک بدری کا ایک اور امتحان ہوتا ہے۔ اپنی زوجہ بی بی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے مصر پہنچ جاتے ہیں، اور تبلیغ کرتے کرتے پھر مصر کے بادشاہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے۔ بادشاہ پہچان جاتا ہے کہ آپ وقت کے نبی ہیں، وہ آپ کا بہت اکرام کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں اپنی بیٹی ہاجرہ کا رشتہ پیش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے، اور ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلی بیوی حضرت سارہ کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جن کا نام اسحاق رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سنگلاخ اور بنجر زمین پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امتحانات ہیں جن سے ابراہیم بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے، لیکن سب سے بڑا امتحان تب ہوا جب 100 سال کی عمر میں مسلسل 3 بار خواب میں اپنے جوان سال بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے دیکھتے ہیں۔ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ابراہیم کے فیضان نظر سے آداب فرزندی کی منزلیں طے کر چکے تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان دیر نہ کیجئے اور حکم ربانی پر عمل کیجئے، میری پرواہ نہ کیجئے۔ آپ نے تو ساری زندگی امتحانات میں گزاری ہے، آج میرا پہلا امتحان ہے۔ آپ مجھے سراپا تسلیم و رضا اور مجسمہ صبر و استقلال پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟
سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر چھری تیز کی اور بیٹے کے گلے پہ چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں 100 نمبر دیے۔ کہا ابراہیم بس، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ میں یہ جان چکا کہ تمہارے دل میں صرف اور صرف میری محبت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میری محبت میں تم نے اپنی معاشرتی رسم و رواج کو ترک کیا، میری محبت میں تم اپنے والد کو چھوڑ چکے، میری محبت میں اپنے دوستوں کو ترک کیا، میری محبت میں آگ میں کود گئے، میری محبت میں اپنے وطن کو خیر باد کہا، میری محبت میں اپنی بیوی بچے کو مکہ کے غیر آباد علاقے میں تنہا چھوڑا، اور آج میری محبت کی وجہ سے اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ تم سچے ہو اور تم مشرکوں میں سے نہیں ہو۔ میرے پاس ایک مسند خلیل کی ہے، آج سے تم خلیل اللہ ہو۔ تمہارا قربانی کا عمل مقبول ہوا اور تمہاری یہ ادا رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اہل ایمان ہر سال میری اور تمہاری محبت کے جشن میں قربانی پیش کریں گے۔ اگر اس عید پر قربانی کے وقت حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی قربانی قبول ہے۔